سعودی عرب کی ریاست، اس میں کوئی یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ترک مسلمانوں کے خون پہ یہ ریاست قائم کی گئی تھی، خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے یہ ریاست قائم کی گئی تھی، یہ اس کا آغاز تھا۔ تو سعودی عرب نے جو گناہ شام میں کیا کہ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فری سیرین آرمی، جبہت النصرہ، اس قسم کے خوارج دہشت گرد گروہ تیار کی، سعودی عرب نے تیار کی، کوئی شبے کی بات نہیں ہے اس میں۔ اس گناہ میں ترکی بھی شامل ہو گیا ان کے ساتھ، ترکوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے بشار الاسد کے خلاف، بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران شامل ہو گیا، ایران نے فوجیں داخل کر دی، ادھر سے حزب اللہ داخل ہو گئی۔ وہ لڑائی جس کی بنیاد پرائمریلی امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے پہ تھی، گیس پائپ لائنز کی تھی، اکنامک انٹرسٹ کے اوپر تھی، لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جواز مذہبی بنایا گیا، اور مذہبی جواز خود بخود فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہو گیا۔ یہی حال یمن میں آج ہو رہا ہے۔ یمن میں جیسے آپ نے بات کہی کہ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، سعودی عرب اس کے مقابلے میں 5-6 گنا بڑا ملک ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یمن میں سے فوجیں نکل کر جائیں اور سعودی عرب پہ قبضہ کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ، اس سچ اے ہیوج کنٹری۔ ایک اور جو انتہائی اہم پوائنٹ اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یمن سے بقول سعودی عربیہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے، دوسری جانب داعش ہے جو بڑا واضح طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں اور انہوں نے کن جگہوں کو کیپچر کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ دیکھیے اسرائیل کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ ایک سنی آرگنائزیشن لڑ رہی ہے، وہ حماس ہے، فلسطینی پی ایل او، ناٹ پی ایل او، حماس جو کہ لڑ رہی ہے۔ دوسری شیعہ آرگنائزیشن ہے حزب اللہ۔ اس کے علاوہ تو اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں لڑ رہا، یا اگر تیسرے کسی ملک نے اسرائیل کو مارا ہے تو پاکستان ہے۔ ہم نے 67 اور 73 کی جنگوں، باقی عربوں نے تو مار کھائی ہے، عربوں نے مارا تو نہیں ہے۔ جب ریجنل ٹینشن ہوتی ہے زیادہ تو اس کے اثرات آپ کو حج پہ عمرے پہ نظر آتے ہیں، اور حج پہ یہی ہوا، حج پہ قتل عام ہو گیا ایرانیوں اور سعودیوں کے درمیان، ایرانیوں پر پابندی لگ گئی کہ اگلے چند سالوں تک آپ حج پہ نہیں آ سکتے، یہ بھی سعودیوں کا الگ ظلم ہے، حرم ان کے باپ کا تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان ملت کا ہے، آپ روک کیسے سکتے ہیں کسی کو؟ سعودی رائل فیملی، سعودی سوسائٹی گلی سڑی ہے، ڈیکیڈنٹ ہے، اس میں ایجوکیشن نہیں ہے، اس میں تعلیم نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے بڑا سینٹرلائز ایک بادشاہ کے ہاتھ میں، کوئی اس کے اندر عوامی رائے شامل نہیں ہے، میڈیا بالکل کنٹرول میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، غربت، دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہے، اس لیے یہ بڑے انسیکیور لوگ ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں۔ مسلمان دنیا میں جو سب سے کم پڑھے لکھے، جس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس میں انڈیکس سعودی عرب کا آتا ہے، حالانکہ سب سے امیر ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس پر کبھی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں۔ ان کی فوجیں اتنے، جیسے آپ نے کہا کہ اتنے بڑی ان کے اسلحے کے ذخیرے ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں کہ پاکستان کا 10 سال کا بجٹ ان کا 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ انسیکیور ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ہمیں سعودی عرب سے کوئی امداد ایز سچ کبھی چاہیے ہی نہیں ہوئی، وہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں سوائے تھوڑے سے پیسے کے یا نوکریوں کے، اس کے علاوہ سعودی عرب سے کیونکہ ہم خود مس مینج کرتے ہیں، ورنہ ہمیں نوکریوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی، پیسوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی، نہ وہ آپ کو ڈیفنس دے سکتے ہیں، نہ فورن پالیسی دے، وہ یہ بات کچھ ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ پوری طرح امریکن کیمپ میں لوگ ہیں، امریکنز کی مرضی کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے، وہاں امریکن بیسز بنے ہوئے ہیں، ساری ان کی ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کا ساری اسٹیبلشمنٹ امریکنز کے پاس ہے۔ اور سعودی رائل فیملی سوائے شاہ فیصل کے، شاہ فیصل ایک غیرت مند ان میں آدمی تھا جس کو شہید کروا دیا انہوں نے، وہ 70s میں شہید ہو گئے۔ شاہ فیصل نے کہی تھی ایک بات امریکن پریزیڈنٹ کو یا امریکن فارن منسٹر کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، کہ جی میں بیت المقدس شریف میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس شریف کو ہم دوبارہ آزاد کروا لیں۔ مگر شاہ فیصل کے بعد جتنی رائل فیملی آپ کے پاس آئی ہے، فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ یہ سیکولر بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ڈیباؤچ بھی ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور ان کے آپس کے اختلافات بھی، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی امت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بہت سوچتے ہیں تو رائل فیملی سے باہر نکل کے تو سعودی عرب کا سوچیں گے، تھوڑا سا شاید عرب لیگ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ امت کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عربز اینڈ مسلم نیشنز، یعنی اپنے آپ کو تم الگ کیسے سمجھتے ہو امت کے ساتھ؟ اگر تم اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہو اور مسلمان امت کے اوپر فوقیت دیتے ہو تو پھر یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے ساری۔ تو سعودی عرب کا جہاں تک تعلق، ان کے انڈیا سے بڑے تعلقات ہیں، انڈین آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں یہ سعودی عرب کے اندر کہ سعودی آرم فورسز کو ہندو آ کے ٹرین کریں، تو لہٰذا ان سے یہ توقع نہ کریں کہ یہ امت کے بارے میں کوئی خاص کام کریں گے، انہوں نے بیڑا غرق زیادہ کیا ہے۔